بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے جو کہ ارض فلسطین پر ہے۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ بیسیکلی جنگ ہے کیا، اس کے محرکات کیا ہیں۔ آخر یہودی کہتے ہیں یہ ہمارا قبلہ ہے، کیوں کہ اس کو حضرت داؤد نے، پھر حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، لہذا ہمارا حق ہے۔ اس کے بعد جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یروشلم جو ہے یہ ادھر ہے، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی جائے پیدائش یہاں پہ ہے، لہذا ہمارا حق ہے۔ اور پھر مسلمان آ جاتے ہیں، مسلمان آ کے کہتے ہیں نہیں، یہ عیسائیوں کو کہتے ہیں تمہارا حق بھی نہیں ہے، یہودیوں کو کہتے ہیں تمہارا حق بھی نہیں ہے، اور مسلمان اس کے اوپر اپنا حق جتاتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ مسجد اقصی میری ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کا حق ہے۔ یہ پہلے اس کی تاریخ کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ روئے زمین کے اوپر جو پہلا عبادت خانہ بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ تھا، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا عبادت خانہ جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ کے بننے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر نو حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام نے شروع فرمائی، اور اس کے بعد اس کو مکمل حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے کی۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کو ہمارے نبی نے تعمیر کیا، لہذا ہمارا حق ہے۔ لیکن مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، یہ مسجد تھی ہماری، ہے ہماری، رہے گی ہماری۔ اس کی دلیل قرآن سے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہاں پہ اللہ نے جو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سفر معراج کروایا، اس کے بارے میں رب ذوالجلال خود بیان کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب جب مسجد اقصی میں نبی علیہ السلام پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ نے تمام انبیاء کو جمع فرمایا۔ جب جمع فرمایا تو امامت کے لیے اب جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین نے میرا بازو پکڑا اور مجھے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صاحب الداری احق بالامامہ، فرمایا جو گھر والا ہے نا، جو گھر والا ہے، فرمایا وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ لا يعمر الرجل فی بیتہ، فرمایا بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر کسی کے گھر میں آ جائے تو امامت نہیں کر سکتا۔ اب نبی علیہ السلام کا مسجد اقصی کے اندر امامت کروانا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، اس کے امام کریم نبی علیہ السلام ہے۔ دوسری حدیث میں کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کسی بھی مسجد کا کسٹوڈین، متولی، فرمایا کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکتا، یہودی، عیسائی، مشرک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، فرمایا اس کا کسٹوڈین جو ہے، متولی جو ہے، وہ مسلمان ہوگا۔ لہذا ہم اس لیے اس مسجد اقصی کے اوپر اپنا حق جتاتے ہیں، مسلمان اس کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کیوں کہ وہ مسلمانوں کے لیے بھی پہلا قبلہ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 17 ماہ
اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا، نبی علیہ السلام نے پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی جو تھی یہ پہلے بھی مسلمانوں کی تھی، یہاں پہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنی بھی امتیں آئیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کی کسٹوڈین رہی ہیں، متولی رہی ہیں، تو وہ اس وقت کے مسلمان تھے، وہ اس وقت کے مسلمان تھے۔ لہذا آج کے دور میں ان کو کوئی بھی مسلمان ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ ان الذین کفروا باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ یہ لوگ قرآن کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں اور کچھ کو مانتے ہیں، اور یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اس کے رسول کا انکار کیا، اور جو چیزیں اچھی لگیں وہ لے لیں، اور جو اچھی نہیں لگی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں مسلمان صرف اسے کہا جائے گا جو نبی علیہ السلام، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے گا۔ آج کا مسلمان وہی کہلائے گا جس کو قرآن نے مسلمان کہا۔ آج کا مسلمان اللہ کے نزدیک اب جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب جو دین ہے جو قیامت تک رہے گا وہ اسلام ہے، اور اسلام کے اندر مسجد ہے، اور مسجد کا متولی کسٹوڈین جو ہے وہ مسلمان ہوگا۔ اس لیے مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اپنے قبلے کے لیے۔ یہ مذہب کی جنگ ہے، یہ کوئی مال و دولت کی جنگ نہیں ہے، یہ مذہبی جنگ ہے۔ عیسائی کہتا ہے کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، میں زیادہ حقدار ہوں۔ یہودی کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ نبی کی علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ نبی کی علیہ السلام نے یہاں پہ ہیکل سلیمانی بنایا، یہاں پہ تابوت سکینہ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کب کا گم ہو چکا، غائب ہو چکا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو ابھی تک نہیں مل رہا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے یہاں پہ۔ اب یہودی اور عیسائی دونوں اکٹھے ہو گئے اور مسلمان تنہا ہے، اور وہ اسرائیلی کیا کرتے ہیں، ان مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے ہیں، کئیوں کو جیلوں میں لے جاتے ہیں، اور جب وہ پانی پینے کے لیے کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو بموں سے جلا دیتے ہیں، ہسپتالوں کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے بھی جنگ کے قوانین وضع کیے۔ اسلام نے کہا اگر تم نے کسی کے اوپر جنگ مسلط کرنی ہے یا کر دی ہے تو تم نے بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا جب تک کہ وہ ہتھیار نہ اٹھائے، فصلوں کو نہیں جلانا، سفارتکاروں کو کچھ نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ملکی قوانین ہو، شرعی قوانین ہو، بین الاقوامی قوانین ہو، وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی بھی قوم کی، کسی بھی ملکی کی جو کہ وہاں پہ رہائش پذیر ہے اس کی نسل کشی کریں، اور یہ ظلم جاری ہے، اور ساری امت مسلمہ اس کے اوپر خاموش ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، فرمایا وما کان ربک نسیا، کر لو ظلم۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ ظلم کرو گے تو تمہارا رب بھول جائے گا؟ فرمایا نہیں، فرمایا تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آج ظلم کر لو، اور پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، نہتے مسلمانوں کے اوپر آج جو ظلم اور بربریت شروع ہے، اور جس کا ان لوگوں کو حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے، رب ذوالجلال ہمارے مظلوم
فلسطینی بھائیوں کی اللہ پاک مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، جس طرح رب ذوالجلال نے بدر والے 313 کی اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، رب ذوالجلال غزہ کے مسلمانوں کی بھی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمد